کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے یا نہیں؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم ان نشانیوں کی بات کریں گے جو اگر کسی انسان کے اندر ظاہر ہو تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہے۔ ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں اس معاملے کو سمجھیں گے اور اس کے کچھ پریکٹیکل ایگزامپلز بھی ڈسکس کریں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے اور اگر پسند آئے تو ہی اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کی رضا کا مقصد کیا ہے۔ اسلام میں ایک مومن کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ جو بندہ اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کر لی ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ البقرہ۔ اب بات کرتے ہیں ان نشانیوں کی جو اللہ کی رضا کو ظاہر کرتی ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے اور وہ نمازوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، عبادتوں میں بھاگ لیتا ہے اور انسانیت کے کاموں میں آگے آتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں نیک اعمال کی تلقین کرتا ہے۔ پریکٹیکل ایگزامپل سمجھے تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ہر وقت عبادت میں مزہ محسوس کرتے ہیں اور حرام کام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ اللہ کی رضا کا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں برکت نظر آتی ہے۔ برکت صرف مال و دولت میں ہی نہیں بلکہ وقت، صحت اور سکون میں بھی ہوتی ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اگر لوگ ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرے تو ہم ان کے لیے زمین اور آسمان کے دروازے کھول دیں۔ سورہ الاعراف۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو بندے کے ہر مشکل میں بھی سکون اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ یہ سکون صرف اللہ کی یاد اور اس کی عبادت سے ملتا ہے۔ سورہ الرعد کی آیت ہے، سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اگر ایگزامپل سمجھے تو اگر آپ ہر طرح کی مشکلات کے باوجود اپنے دل کو مطمئن پاتے ہیں تو یہ اللہ کی رضا کی نشانی ہے۔ اگلی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو وہ بندے کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ حدیث سے سمجھے تو جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو وہ اس کی محبت فرشتوں اور لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، یعنی لوگوں میں آپ کے لیے محبت اور عزت بڑھنے لگتی ہے۔ ایگزامپل سے سمجھے تو کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو بے غرض محبت اور عزت مل رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کی رضا کی نشانی ہے۔ نیکسٹ آتی ہے کہ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کی دعاؤں کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر دعا فوراً قبول ہو۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین وقت کا انتظار ضرور کرواتے ہیں، کیونکہ خدا بہتر جانتا ہے کہ کس بندے کے لیے کون سی چیز کس وقت پر ہی بہترین ہے۔ قرآن کی آیت ہے، سورہ غافر، کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ایگزامپل سمجھے تو کہ اگر آپ کی زیادہ دعائیں قبول ہو رہی ہے تو یہ اللہ کی رضا کی ایک بڑی نشانی ہے۔ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے کئی طریقے ہیں، جیسے اپنے عبادت کو صرف اللہ کے لیے کرو۔ اخلاص کے ساتھ کی گئی عبادت اللہ کے نزدیک سب سے پیاری ہوتی ہے۔ دوسری، صرف اللہ کی عبادت کرنا کافی نہیں بلکہ انسانی حقوق کا خیال رکھنا بھی بے حد ضروری ہے، جیسے اللہ اس شخص کو پسند کرتا ہے جو اس کے بندے کے درد کو محسوس کرے۔ ہر حالات میں اللہ کا شکر ادا ضرور کرے، چاہے مشکل وقت ہو یا آسانی کا، خوشی ہو یا غم۔ قرآن کی آیت سورہ ابراہیم سے سمجھے، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ توکل اور صبر کا دامن تھامے رکھنا ہوگا۔ مصیبت کے وقت اللہ پر بھروسہ اور صبر کرنا اللہ کی رضا کے قریب لے جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ البقرہ میں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی ان اللہ مع الصابرین۔ دوستو، اللہ کی رضا کا حاصل ہونا ایک مومن کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اعمال کو بہترین بنانے کی ضرورت ہے اور ہمیشہ اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو چلیے ہم بھی اپنے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنی رضا اور محبت نصیب فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تجھے پسند ہے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔